اور اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ چونکہ جو آپ لوگ یہاں پر بنیادی طور پر آئے ہیں سید حامد صاحب کو سننے, تو ہم زیادہ رکاوٹ نہیں بنیں گے. شہزاد رائے یہ ایک ایسا نام ہے کہ جس نے پریکٹیکلی اس بات کو غلط ثابت کیا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہاں تو سارا سسٹم ہی خراب ہے, سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. شہزاد رائے نے اس بات کو غلط ثابت کیا پریکٹیکلی, اور جو ہمارا کنونشنل اسکول کا نظام ہے, گورنمنٹ اسکولس کا, پبلک اسکولس کا, اس کو ڈینٹ کرنے کی اس شخص نے کوشش کی. اور اس کے علاوہ جو ان کی کاوش ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ابھی ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کو ایوارڈ بھی دیا گیا ہے. اور ابھی میں شہزاد کو بھی یہاں پر دعوت دینی ہے, اور ساتھ ہی میں شہزاد رائے یہاں پر آئیں گے, آپ سے کچھ بات چیت کریں گے. اور شہزاد کے ساتھ ہی میں ریکویسٹ کروں گا فریحہ جمشید سے بھی, جو کہ ایک اگین ویری ریناؤنڈ نیم ان فیشن انڈسٹری. تو آئی ول ریکویسٹ شہزاد رائے ٹو پلیز کم آن دا اسٹیج اینڈ سے اے فیو ورڈز. اور اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا فریحہ جمشید سے بھی کہ پلیز وہ بھی یہاں پر آئیں اور ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہوں. پلیز ان دونوں کا استقبال کیجیے. السلام علیکم. میں علی بھائی کو, فریحہ کو, ماریا کو, زید احمد صاحب کو بہت مبارکباد دوں گا کہ بڑا زبردست انیشیٹو یہ لیا ہے ویک اپ پاکستان کا. میں سمجھتا ہوں موبلائز کرنے کے لیے بہت زبردست پلیٹ فارم ہے یوتھ کو, کہ جہاں پر آپ موبلائز کر رہے ہیں. بٹ میں باہر کھڑے ہوئے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ان کو پھر چینلائز کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو میری سجیشن آج یہ ہوگی کہ جو یہ انیشیٹو لیا ہے اور جو کام یہ سارے لوگ کر رہے ہیں مل کر, میں چاہتا ہوں کہ ایک تو موبلائز کیا جائے گا یوتھ کو اس سے, اور ایک میرا ہمبل سجیشن یہ ہے کہ اس ملک میں 4 لاکھ بچہ کنٹیمنیٹڈ پانی پینے سے مرتا ہے ہر سال. یہ جو پلیٹ فارم ویک اپ پاکستان کا ہے, اس کے اندر ایک تو یوتھ کو موبلائز کرنا چاہیے, اور یہ ایجنڈا بھی ساتھ لے کر اگر چلیں کہ اس سال کے آخر میں ہم پانی کے لیے ضرور گورنمنٹ کو اتنا پش کریں گے کہ 4 لاکھ بچہ نہیں 2 لاکھ مرے, لیکن 2 لاکھ کم ہونا بہت ضروری ہے. تو آئی تھنک یہ دونوں چیزیں کال ٹو ایکشن, موبلائز بھی ہوگی ساتھ ساتھ اور چینلائز بھی ہم کر سکیں گے. اور میری طرف سے میں اپنی طرف سے بہت زیادہ آپ تمام لوگوں کو, یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں, جو یوتھ جو اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, فریحہ کو, ماریا کو, زید صاحب کو, خاص طور پہ علی عظمت کو, بیکاز مجھے پتا ہے وہ بہت ہی جینوئن آدمی ہے اور دل سے کام کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. شہزاد رائے یوتھ کا ایک معروف نام, اور ایک اور ایسے ہی بہت بڑے نام کو میں نے یہاں پر دعوت دینی ہے. وہ کہنے کو تو بہت چھوٹا سا نام ہے, لیکن دراصل وہ ایک بہت بڑا نام ہے. اقبال, فلسفہ خودی کا پیکر, یہ ساری باتیں ایسی تھیں جو کہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ بہت ہی کوئی بزرگوں کی باتیں ہیں. یہ جب انسان 40s کراس کر جائے تو اس کے بعد اس طرح کی باتیں کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں. لیکن پھر ہمارے کانوں میں ایک آواز آئی کہ ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار. ہر زبان زد عام ہوا یہ نغمہ. اور پھر جب ہم نے فلم جنا میں یہ سنا کہ جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی, تو اس کے بعد یوتھ نے بھی ان تمام تر چیزوں سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا شروع کیا. تو آئی ایم شیور کہ اب اس میں مزید آپ لوگوں کو کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہ گئی ہوگی, کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا کہ میں نے یہاں پر اب کس شخصیت کو دعوت دینی ہے آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے. اور ان کے ساتھ ہی میں نے ایک اور شخصیت کو بھی بلانا ہے, اگین اے ویری ریناؤنڈ نیم ان فیشن انڈسٹری, سپر ماڈل فائزہ انصاری. وہ بھی یہاں پر آئیں گی, ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہوں گی. اور آپ سب کی بھرپور تالیوں میں گزارش کروں گا علی عظمت سے کہ وہ یہاں پر آئیں اور آپ کو سوال کریں. ہم لوگ جو یہاں پہ گیدر ہوئے ہیں, اور یہ ایک بہت اسٹرانگ موومنٹ ہے جس میں obviously ماریا اور یہ سب لوگ, ڈاکٹر زید صاحب جن کو میں پیار سے حکیم صاحب کہتا ہوں, اور ہم لوگوں نے یہ ایک بیڑا اپنے سر پہ اٹھا لیا, کسی طریقے سے ہو گیا, نیچرلی ہو گیا. nobody forced us to become this way. یہ مین پرابلم یہ ہوئی کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم ایک ڈس انفارمیشن کی ایج میں رہتے ہیں, اور جو جھوٹ ہمیں سنائے جاتے ہیں روز, اور جو جھوٹ ہم روز سنتے ہیں اور ان جھوٹوں پہ بلیو کرنے لگ جاتے ہیں, اس ایلوژن سے نکلنا ایک بہت بڑا, بہت
مشکل کٹھن چیز تھی ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم لوگ خود بذات خود ایجنٹ رہ چکے ہیں اس نیو ورلڈ آرڈر کے، اور کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کی حمایت کرتے رہے ہیں اور بہت سارے سال ان چیزوں کے ساتھ چلتے رہے ہیں وداؤٹ ایون ریئلائزنگ کہ یہ کتنے نقصان دہ ہیں انسانیت کے لیے. بات یہاں پہ صرف پاکستانی ہونے کی نہیں ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے انسانیت کی. جب انسانیت کو اتنا دکھ پہنچایا جائے اور جھوٹ اور قتل اور تباہی ڈسٹرکشن کے تھرو، اور جو بندہ ہے جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے وہ ٹیررسٹ ہے، جس نے اپنا منہ ڈھکا ہوا ہے وہ ٹیررسٹ ہے، اگر آپ پاکستانی ہیں آپ ٹیررسٹ ہیں، آپ یمن سے. تو یہ پوری کیمپین، ڈس انفارمیشن کی کیمپین جو ہے، یہ 15-20 سال سے انہوں نے اس کو باقاعدہ سائنٹیفک طریقوں کے اوپر لا کے اس کو کیا ہے. تو یہ اسلاموفوبیا کی جو ویو ہے یہ کیوں ہو رہی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ کیا ریلیجن کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں؟ یہ پوری دنیا کے مذاہب کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور یہ اپنا ایک مذہب لا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمارے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے، وہ طاقت ہے اسلام کی. ہم ایک امت ہے. امت جو ہے ٹائم ریلیٹڈ کانسیپٹ نہیں ہے. آپ اور میں آج ہیں، کل نہیں رہیں گے. 1970 میں میں پیدا ہوا، 2030 میں مر جاؤں گا، 20 میں، لیکن جو امت ہے وہ چلتی رہے گی. اور ہم لوگ جو آج کر کے جائیں گے وہ آگے ہمارے لوگوں کو، ہمارے بچے، ہمارے پوتے پوتیاں یا ان سے بھی اگلی جو جنریشنز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گی. یہ وہ ٹائم ہے جب ہمیں جاگنا ہے، ہم نے اس ایلوژن میں سے باہر نکلنا ہے. یہ سراب ہے، یہ ایک دنیا جو ہمارے لیے کریٹ کر دی گئی ہے. میس میڈیا جن کی میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں میرے والدین، میرے دوست، احباب، پیار کرنے والے لوگ، وہ ایک سحر میں گرفتار ہیں. وہ ٹیلی ویژن لگاتے ہیں اور خبریں دیکھ کے وہ اتنے ڈرے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے، کیا یہ واقعی ہمارے لوگ ہیں؟ یہ ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے ان کے دماغوں میں کہ شاید واقعی ہم لوگ ہی ٹیررسٹ ہیں. اور اکثر لوگ اس چیز کو، ہماری زیادہ تر جو پاپولیشن ہے وہ یہ بلیو کرنے لگ گئی ہے کہ ہم ہی ٹیررسٹ ہیں، ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے اور اس کے پیچھے کسی قسم کا کوئی سچ نہیں ہے. ہم پیس لونگ، امن پسند قوم ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستانی قوم جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ بن کے ابھرے گی. یہ بہت جلدی ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم کوئی کسی قسم کا جو ٹال کلیمز نہیں کر رہے، ہمیں اپنی کیپیسٹی خود پتہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی جیسا کہ میں نے کہا، اور زید صاحب آ کے آپ کو اس کے اور بارے میں اور بھی یقین دلوائیں گے کہ ہم پاکستان اور ہم پاکستانی لوگ پوری دنیا کے لیے مشعل راہ بنیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ علی بھائی. اور ساتھ ہی اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں، میں گزارش کروں گا خاقان جو ہمارے دوست ہیں جو کہ اس کیمپین کو مینج کر رہے ہیں تھرو آؤٹ پاکستان. خاقان پلیز آپ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر اگر شریک ہوں گے تو اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا. پلیز ویلکم خاقان. تو اب میرا خیال ہے کہ مزید کچھ کہنے کی نہ گنجائش بنتی ہے اور نہ وقت اس کی اجازت دیتا ہے. زید حامد صاحب کی اسپیچ سے پہلے ہم نے یہاں پر آپ کو ایک پریزنٹیشن دکھانی ہے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ظاہر ہے، اور وہ پریزنٹیشن ہم یقیناً اسی عزم کے ساتھ دیکھیں گے، اسی یقین کے ساتھ دیکھیں گے کہ میں اگرچہ ابھی تک زید صاحب نے اپنی اسپیچ یہاں پر نہیں کی ہے، لیکن میں آپ کو ایک چیز کی ایشورنس ضرور دے سکتا ہوں کہ آفٹر 60 منٹس یا جتنی بھی دیر بعد جب یہ اسپیچ ختم ہوگی تو ہمارا جو انرجی لیول اس وقت ہے اس سے یقیناً وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہوگا، اور ہمارا جو مایوسی کا لیول اس وقت ہے وہ یقیناً اس سے بہت زیادہ کم ہو گیا ہوگا. تو آئیے یہ پریزنٹیشن ہم دیکھتے ہیں اس عزم کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اس پاک سرزمین کو، اس کشور حسین کو ہم مزید حسین بنائیں گے، اور کیوں نہ بنا پائیں کہ اس پر سایہ خدائے ذوالجلال جو ہے، ظاہر ہے جو کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، اس کا سایہ ہے اس سرزمین پر، اس کا سایہ ہے اس سرزمین کے نوجوانوں پر. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ویک اپ پاکستان ویڈیو پریزنٹیشن. جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی.
جان